بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ساری باغ دوڑ، ساری تکن، ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجیب بات ہے، رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی چہرہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید محنت کم تھی، یاد حکم تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب دل بکھرا ہو تو اس سے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یعنی جو شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو تقدیر کی راہیں کھولتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے، اور دل کی اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ بھائیو سوچو ذرا، اگر چابی غلط ہو تو دروازہ کھلتا ہے۔ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عرض کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں اور تعلقات کی چابی، مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف علی رحمت واصف صاحب فرماتے ہیں، جو درود پاک پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا، وہ اپنی تقدیر کی تالے توڑتا ہے۔ ہزاروں درودوں ہیں، لیکن کچھ درود خاص ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ درود تاج جو دل کی گہرائیوں سے پڑھا جائے تو نفس کی طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں چین نہ ملا۔ ایک دن ایک مرشد نے کہا، بیٹا ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو، اور پھر دیکھا کہ جہاں دروازے بند تھے وہاں سے رزق بہنے لگا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کچھ لوگ نصیب کی سونے کا رونا روتے ہیں، اللہ کی نصیب کو جگانے کا راز ان کو اونٹوں پر ہے۔ ہاں، درود و ذکر جو قسمت کو جگاتا ہے، وہی لڑکا جس کے رشتے نہ ہو رہے تھے، جب درود کا معمول بنایا تو اللہ نے اس کے لیے راہیں کھول دی۔ وہی تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب درود کا ساتھ دکان کھولی تو گاہک ایسا آنے لگے جیسے بارش کی قطرے۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ اصل راز کیا ہے؟ درود محض لفظ نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں، جب تو درود پڑھتا ہے تو سمجھ لے تیری دل آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ واصف فرماتے ہیں، درود اصل وہ راستہ ہے جو بندے کو محبوب تک اور محبوب کے ذریعے خالق تک لے جاتا ہے، اور جب خالق راضی ہو جائے تو رزق بھی وسیع ہوتا ہے اور نصیب بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ عملی سفر، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق تنگی سے نکلے، نصیب جگے اور دل کو قرار ملے، تو ایک چھوٹا سا معمول اپنا لو۔ صبح اٹھتے ہی دن کی ابتدا 11 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرو۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور جمعے کے دن فرصت لمحوں میں عشق کے ساتھ درود تاج پڑھو۔ یاد رکھو، یہ عمل محض گننے کے لیے نہیں
بلکہ دل کی تڑپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میری دوستو، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ جیب خالی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دل خالی ہے، اور دل کی اس وقت بھرتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لبریز ہوتا ہے۔ واصف صاحب نے کہا تھا، درود وہ خوشبو ہے جس سے دل کی ویرانی جنت میں بدل جاتی ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے، توبہ اسلامک آفیشیل لائک کرو، ایک پیارا کمنٹ کرو، شیئر ضرور کرو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔